اور اس کے ماننے والے بھی اجنبی تھے۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا، پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ دھیرے دھیرے اسلام اجنبی ہو جائے گا، اسلام کے ماننے والے اجنبی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلام جب شروع پھیلا میرے بھائیوں، نہ کوئی اسلام کو جانتا تھا، نہ اسلام کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی، اسی لیے تو اسلام کو غریب کہا گیا ہے۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا۔ اے لوگوں، اسلام شروعات میں اجنبی تھا، اسلام کے ماننے والے اجنبی تھے، اور پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ اسلام کے ماننے والے اجنبی ہو جائیں گے، اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اللہ کے رسول کو ہوا کہ آپ اعلانیہ دعوت دیجئے، آپ لوگوں سے کہیے آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجئے۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں چڑھ کر آپ نے یہ آواز دی، یا صباح، اے قریش والو، اے ساتھیو، فاجتمعت الیہ قریش۔ جب یہ آواز سنی تو قریش والے جمع ہو گئے۔ جب یہ آواز سنی تو قریش ہے، کوئی دشمن چھپا ہوا ہے جو تم پر آ کر حملہ کرے گا، جو آ کر تم پر وار کرے گا، جو آ کر تم پر تلوار چلائے گا، کیا تم مانو گے؟ قریش والوں نے کہا، اے محمد، ہم نے آپ کو ذاتی معاملات میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اے محمد، کبھی آپ نے کسی کو گالی تک نہیں دی۔ اے محمد، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اے محمد، کبھی کروائے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے قریش والو، میں تم سب کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بلایا ہوں، ایک اللہ کی طرف تم کو جھکنے کے لیے بلایا ہوں، ایک اللہ کو مانو، کلمہ توحید کو مانو، توحید کا اقرار کرو۔ اے قریش والو، تم لوگ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ یہ کہنا تھا۔ مخالفت اپنے گھروں سے اٹھی، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اپنا چچا، سگا چچا ابو لہب کھڑے ہوئے اور کہا، اے محمد، الہذا جمعتنا، اے محمد، کیا تو نے ہم سب کو اس لیے ہی جمع کیا تھا؟ اے محمد، ہلاک ہو جاؤ، تمہارا ستیہ ناش ہو، اے محمد، تم برباد ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ عرش والوں نے اوپر سے سن لیا کہ محمد کی ہلاکت کی بربادی کے لیے دعا دی جا رہی ہے، محمد کی ستیہ ناش کہا جا رہا ہے، محمد کے لیے ستیہ ناش کا الفاظ کہا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ رب کو پسند نہیں آیا، اوپر سے وحی نازل ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، ایک سورت ہی نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، تم برباد ہو جاؤ، تمہارے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، تم برباد ہو جاؤ، اور قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمان، آنے والی امت قیامت کی صبح تک قرآن میں اور قرآن کی آیتوں میں، قرآن کی سورتوں میں، نماز کی رکعتوں میں یہ تلاوت کرتے رہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہلاک ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، برباد ہو جائے۔ ابو لہب کو نہ اس کا مال کام دیا، نہ اس کی اولاد کام دی۔ میرے بھائیوں، مخالفت اٹھی تو اپنے گھروں سے۔ دنیا میں یقین کیجئے، آپ بڑا آدمی بن رہے ہیں، آپ دولت والا آدمی بن رہے ہیں، آپ ایک اچھے عالم بن کر تیار ہو رہے ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، سب سے پہلا حسد اگر کہیں سے اٹھے گا، سب سے پہلے مخالفت اگر کہیں سے ہوگی تو اپنے گھروں سے ہوگی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر گئی چراغ سے۔ عمر بھر جن کو مسیحا سمجھتے رہے، عمر بھر جن کو مسیحا سمجھتے رہے، وہی ہمارا ابو لہب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن تک ان کی لاش یوں ہی پڑی رہی، اتنا بدبودار ہوا، اتنا بدبودار ہوا کہ ان کے لاش کے قریب کوئی نہیں گیا، اپنی اولاد تک اس کی لاش کے پاس نہیں گئی۔ میرے بھائیوں، پھر ایسا ہوا کہ 3 دن کے بعد ان کی اولاد نے، ان کے بیٹوں نے ان کی لاش پر پتھر رکھ دیا، ان کی لاش پر
ان کی لاش پر پورا کٹ کٹ رکھ دیا، پتھر رکھ دیا، مٹی ڈال دی دور ہی سے، لیکن ان کی لاش کو چھونا تک کوئی گوارا نہیں۔ میرے بھائیوں، ابو لہب بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اور صرف ابو لہب ہی نہیں، ان کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، اس لیے کہ اس کی بیوی لکڑی ڈھونے والی ہے، لکڑی اٹھانے والی ہے۔ کوئی یہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی جہنم میں لکڑی ڈھوئے گی اور ابو لہب کی آگ کو۔ ایک جملہ کہا تھا، تبن لک، کہ محمد تمہارا ستیاناش۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا تو ایک سورت نازل کر دی جو قیامت کی صبح تک قرآن میں رہے گی، قرآن میں لوگ پڑھتے رہیں گے، نماز میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام جب شروع میں آیا تو اجنبی تھا، اسلام کے ماننے والے بھی اجنبی تھے۔ اسلام شروع ہی ہے، ابتدائی دور ہے، عرب والوں کو پتا چلا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج عدالت ہے، آج کورٹ کچہری ہے، آج تھانہ ہے، لیکن اس دور میں بلال کے زمانے میں کوئی اتنا تھانہ نہیں تھا، اتنی عدالت نہیں تھی، عدالت میں انصاف کا کام نہیں ہو رہا تھا۔ بلال جب ایمان لے آئے، عرب والوں نے، مکے والوں نے بلال کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا ماننے والے، بلال کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، وہ بلال جو کالے کلوٹے ہیں، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے کہ بلال کی زبان سے احد احد نکل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، معراج کی رات آپ اس دنیا گئے، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور جنت کا بھی آپ نے دیدار کیا۔ جنت میں بھی آتے ہو، کون سا ایسا عمل کرتے ہو، کون سی ایسی نیکی تمہاری ہے جس کے بدولت جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ بلال، ایسا کون سا عمل ہے کہ جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ویسا عمل تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہاں، میں جب میں وضو کرتا ہوں اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، پیشاب پاخانہ میں جاتا ہوں، میرے بھائیوں، حضرت بلال کہتے ہیں جیسے وضو ٹوٹ، کالے انسان ہے، لیکن میرے بھائیوں، ایمان نہیں۔ دنیا میں اپنا چہرہ صاف کرنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیجئے کہ ہمارا چہرہ کل قیامت کے دن کیسا آئے گا۔ قیامت کے دن جب بارگاہ الہی میں ہمیں پیش کیا جائے گا تو ہمارا چہرہ کیسا آئے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے 30ویں پارے میں، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اس حال میں بھی ہوں گے کہ ان کے چہرے پر سیاہی چڑھ رہی ہوں گی، ان کے چہرے پر گرد پڑی ہوں گی، ان کا چہرہ دھندلا ہوگا، ان کا چہرہ کالا ہوگا، ان کے چہرے پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ہمارا چہرہ کل قیامت کے دن کس حال میں آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ کون ہوں گے؟ اللہ بتا بھی رہے ہیں یہ لوگ کون ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہوں گے جو بدکار ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہوگا، جنہوں نے توحید کا اقرار نہیں کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی ذات، ہمارا چہرہ صاف ہوا یا نہیں، لیکن اپنے آپ کو یقین بنائیے، اپنے آپ کو پختہ کر لیجئے کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ کس حال میں آئے گا۔ بلال کالے ہیں لیکن اس کا چہرہ، اس کی شکل کل قیامت کے دن روشن چمکتا ہوا آئیں گے۔ ہم اور آپ دنیا کی خوبصورتی پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، دیکھے گا تو تمہارے دل کو دیکھے گا، دیکھے گا تو تمہارے اعمال کو دیکھے گا، تمہاری نیتوں کو دیکھے گا۔ اے لوگوں، دنیا میں حسین و جمیل بننا ہے، بنو، منع نہیں ہے، لیکن اپنا چہرہ دنیا میں صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لو کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ کس حال میں آئے گا۔ اور اسلام بھی عجیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اجنبیوں کے بارے میں خوشخبری سناتا ہے، فَطُوبَى لِلْغُرَابَىٰ، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے
طوبہ جنت کا ایک نام ہے، اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، اجنبیوں کے لیے خوشی کا مقام ہے، اجنبیوں کے لیے خوشی کا مقام ہے، اجنبی کے لیے جنت ہے، پردیسی کے لیے جنت ہے۔ اے لوگوں، تمہاری تعداد بھلے ہی کم ہو، ہم جانتے ہیں گاؤں میں، سماج میں 2-4 لڑکے ایسے ہوں گے جو نمازی ہوں گے، گاؤں میں سماج میں 2-4 لڑکے ایسے ہوں گے جو داڑھی رکھنے والے ہوں گے، سماج میں 2-4 لڑکے ایسے ہوں گے جو جہیز کے بغیر شادی کی ہوں گے، آئے جائیں گے، اچھے لوگوں کی تعداد کم ہوں گے۔ آج دیکھو جو بائک پر اسٹائل ہو کے چلتا ہے، ان کو دنیا نام کرتی ہے، ان پر دنیا ناز کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ دیکھو فلاں لڑکا اسمارٹ ہے، فلاں لڑکا ہینڈسم ہے، لیکن اگر کوئی صوفی صاحب ہے ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، ان کو لوگ نظر انداز کر دیں گے۔ اے نظر انداز کرنے والے، اور اے وہ لوگوں جن کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جو اجنبی بن کر رہتے ہیں، جو اسلام کو اجنبی سمجھ کر اجنبی، ایسے لوگوں کی بشارت جنت ہے۔ اسلام شروع میں آیا تو پورے بستی والے ایمان ایک بیگ نہیں لائے، اسلام شروع میں پھیلا، اسلام کی دعوت شروع میں آئے تو اسلام پورے کے قصبہ والے ایمان نہیں لائے، پورے پورنیہ والے ایمان نہیں لائے، پورے ہندوستان والے ایمان نہیں لائے، کہیں کا ایک آدمی، کسی بستی کا ایک فرد۔ میرے بھائیوں، اسی طرح کرتے کرتے اسلام پھیلانے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میری ماں بہنوں، اس جلسے میں آئے ہو تو سنو، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمہارے کانوں میں ٹکرا رہی ہے، سنو۔ حضرت سمیہ یہ عورت ہے، حضرت سمیہ یہ لیڈیز ہے، حضرت سمیہ خاتون ہے، لیکن ایمان کتنا مضبوط ہے۔ حضرت سمیہ ایمان لاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سمیہ ایمان لائی ہے، ایمان لائی، اوپر سے اسلام کا پرچار کر رہی ہے، اسلام کی دعوت کو عام کر رہی ہے، گھروں میں جا کر اسلام کی دعوت عام کر رہی ہے۔ لوگوں کو پتا چلا سمیہ ایمان لائی ہے، کچھ عورتیں بھی سمیہ کے پاس جا کر ایمان لاتی ہے، اسلام کا کلمہ سیکھتی ہے، دین اسلام سیکھتی ہے۔ میرے بھائیوں، ابو جہل کو جب پتا چلا تو ابو جہل کو یہ لگا، کچھ ناگوار محسوس ہوا، ابو جہل کو ناگوار محسوس ہوا۔ ابو جہل نے سمیہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سمیہ سنا ہو کہ تم ایک اللہ پر ایمان لائی ہو، اے سمیہ کیا تمہیں دولت چاہیے؟ اے سمیہ کیا تمہیں عرب کی گدی میں بیٹھنا ہے؟ کیا تمہیں سنگھاسن پر بیٹھنا ہے؟ کیا ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف پوری دنیا کی سلطنت مل رہی ہے، جاؤ منصب سمیہ کو مل رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سمیہ کا ایک ہی جواب ہو، جس پر ایمان لائی ہو، جس اللہ پر ایمان لائی ہو، میں اپنے ایمان سے باز نہیں آؤں گی۔ ایک اللہ پر ایمان لائے ہوں، میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑوں۔ میرے بھائیوں، ابو جہل سمجھایا، 1 دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، ڈرایا دھمکایا، مارنے کی دھمکی دی، جلانے کی دھمکی دی، نیزہ سے مارنے کی دھمکی دی، تلوار سے مارنے کی دھمکی دی، لیکن سمیہ کا ایک ہی جواب، اللہ پر ایمان لائی ہو، ایک اللہ کو رب مانی ہو، اس کے علاوہ کسی اور کو مانوں گی ہی نہیں۔ تو ابو جہل نیزہ لایا اور سمیہ کے زیر ناف کے نیچے سمیہ کے شرمگاہ پر نیزہ مار دیا، خون سے لطف سمیہ، زمین میں سمیہ کا پہلا خون گرا، زمین رنگین ہوا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی راہ میں شہادت پانے والی کوئی اگر پہلی خاتون ہے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بیٹے کے سامنے ان کے بیٹے کے سامنے ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کے جسم سے کپڑا اتارا گیا اور سمیہ کی شرمگاہ پہ نیزہ مار دیا گیا۔ سمیہ کے سامنے ان کا بڑا بیٹا ہے، سمیہ کے سامنے ان کا جوان بیٹا ہے، لیکن سمیہ کہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان سے ہٹوں گی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ایمان سے ہٹوں گی نہیں۔ میرے بھائیوں،
پہلی خاتون ہے جنہوں نے شہادت کا درجہ پایا۔ میرے بھائیوں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے بیٹے کو بھی مار دیا جاتا ہے، ان کے شوہر پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے پورے کنبے قبیلے اسلام، اے آل یاسر، اے سمیہ، اے سمیہ کی اولاد، اے سمیہ کے قبیلے سنو، اصبروا، صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، یقیناً اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، ابو بکر اکیلا جنتی، عثمان اکیلا جنتی، عمر فاروق اکیلا جنتی، لیکن سمیہ کے بارے میں کہہ رہے وہ سمیہ تم اکیلے ہی نہیں بلکہ پورے قبیلے، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، پورے قبیلے ایک ساتھ جنتی۔ تو اللہ کا ہے، لیکن لوگ اس دور میں فیشن کو اپنا مشن بنا لیا ہے، فیشن کو اپنا طریقہ بنا لیا ہے۔ کوئی اگر امت محمدی پر چل رہا ہے تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی حضرت علی کی طرح گزارنی ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی حضرت بلال کی طرح گزارنی ہے، حضرت عثمان کی طرح گزارنی ہے، حضرت عمر فاروق کی طرح گزارنی ہے۔ دنیا جو کرتی ہے کرنے دیجئے، کوئی اگر شاہ رخ خان کا اسٹائل مارتا ہے مارنے دیجئے، عامر خان، سلمان خان، چاہے جتنے بھی ہیرو ہیں جو ناجائز طریقے سے چل رہے ہیں، جو شریعت کے مخالف راستے میں چل رہے ہیں، جو ان کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں اور دنیا ان پر ناز کرتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ماڈرن دون کا انسان ہے، میرے بھائیوں آپ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جانے دیجئے۔ آپ کو لوگ پردیسی سمجھ رہا ہے، سمجھنے دیجئے، لیکن آپ یہ اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، مارا گیا، پیٹا گیا، ننگا کیا گیا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ میرے بھائیوں، بدع الاسلام غریبا وسیعود کما بدع غریبا فطوبى للغرباء، اسلام شروعاتی دور میں اجنبی تھا، ماننے والے اجنبی تھے، پھر ایک ایسا دور آئے گا کہ آپ اجنبی بن کر رہ جائیں گے، آپ کی حیثیت نہیں رہے گی، آپ کی تعداد زیادہ نہیں رہے گی۔ آپ سماج میں دیکھ لیجئے اچھے لوگ گنے چنے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ حضرات گرامی، حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی والے زمانے میں الگ پہچان رکھتے ہیں، قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا، قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا جو اپنی رہبری کے لیے قرآن رکھتے ہیں اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اب آپ کے بیچ ایک مائناز خطیب فضیلت الشیخ جناب مولانا حیدر علی صاحب مرشدہ بنگال، بنگلہ زبان کے بہت ہی میٹھی بیان السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔